ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मालिक साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। जाहिर सी बात है, इमरान खान साहब अपनी ख्वाहिश का खुलकर इजहार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस वक्त नवंबर में तैनाती ना हो, इलेक्शन हो जाए, वो इलेक्शन जीत कर आए और फिर वो ये अहम अपॉइंटमेंट करें। लेकिन दूसरी तरफ जिस एस्टैब्लिशमेंट को वो तनकीद का निशाना बनाते आए हैं, न्यूट्रल्स के ताने देते आए हैं, उन्हीं की मौजूदगी में अब वो इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। क्या वजह है कि अब वो इतना एतमाद करने के लिए तैयार हो गए इमरान खान साहब? शहजाद, जो इनके बहुत करीबी लोग हैं वो एक ही बात करते हैं, और काफी शवाहिद ऐसे हैं जिनकी तकवीत मिलती है इस बात को। वो कहते हैं कि ज्यादा बड़ी परेशानी एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट से है, और शायद इमरान खान साहब का ये उनको फीलिंग है या यकीन है कि अगर एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट होगी तो वो उनके इंटरेस्ट में नहीं जाएगी, और वो कहते हैं उससे बेहतर है कि भले एग्जिस्टिंग डिस्पेंसेशन चले, क्योंकि वैसे कोई दलील समझ नहीं आती कि अगर इन्हीं टॉप जनरल्स में से इन्हीं लोगों में से अपॉइंट होना है तो ये बड़ी इरेलीवेंट सी बात है कि क्या आप इलेक्शन जीतने से पहले अपॉइंट कर दें या इलेक्शन जीतने के बाद अपॉइंट कर दें। आपने पिक तो उसी लॉट में से करना है। लेकिन अगर एक्सटेंशन होती है तो फिर पूरा सीनियरिटी ऑर्डर चेंज हो जाता है। इसमें भी रिटायरमेंट्स हैं, एक नया पैकिंग ऑर्डर बनेगा। जो कहा जा रहा है, ऑब्वियसली नो नेम्स है, लेकिन जो तासुर दिया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट ज्यादा परेशान कुन है, वो भी इट विल नो लॉन्गर बी इन द फील्ड। तो ये रियलिटीज हैं, हम जो भी समझें। देखिए, मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, 22 करोड़ लोगों का अवाम का मसला है, महंगाई, तबाही हुई भी इकॉनमी, सब कुछ। लेकिन हर बात आके अल्टीमेटली एक अपॉइंटमेंट में जब फंस जाए तो इसका मतलब है ना कि उस अपॉइंटमेंट का आइंदा पॉलिटिकल लैंडस्केप पे बड़ा क्लियर असर पड़ेगा, बड़ा डिफाइनिंग उस पर असर होगा। इसलिए उस एंगल से आप देखिए तो फिर आपको समझ आ जाती है कि इमरान खान साहब क्यों एक्सटेंशन चाहेंगे। और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट्स बेटर टू डील विद समबडी यू नो। और अगर दूसरी तरफ आपको नजर आ रहा हो कि मेरे नेगेटिव जा सकती है बात, तो फिर इमरान साहब की ये समझ आ जाती है। और वैसे भी हमने देखा है कि खान साहब इस बारे में बड़े सुआव हैं, बड़े टैक्टिकल हैं कि वो हालात के, जो अंग्रेजी में कहते हैं रोलिंग विद द पंचेस, उसके मुताबिक ही रोल्स, और वो बड़ी इंटेलिजेंटली 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप साइडवेज करके एक गेसिंग गेम रखते हैं लोगों के लिए। बट आई थिंक ये बड़ा क्लियर कट है कि जिस चीज को वो अपने इंटरेस्ट में फॉर श्योर समझते हैं कि ये नेगेटिव होगा, वो चाहते हैं कि उसको मैं कम से कम अवॉइड करवा लूं। तो मालिक साहब, ये एक तो वैसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अब इमरान खान को लग रहा है कि एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट अगर हो गई तो शायद उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। नून लीग कहती है कि हमने हुकूमत गिराई इस वजह से कि हमें खौफ था कि एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट हो गई तो शायद हमारे ऊपर बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। खुर्रम दस्तगीर साहब ने इस खौफ का बराह रास्त इजहार भी किया हुआ है एक शो पे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये सब कुछ। लेकिन आप कह रहे हैं कि इमरान खान इस वजह से ये सब भूलने के लिए तैयार हैं। जो 4-5 महीने वो एक मुहिम चलाते आए हैं जिसमें लोकल हैंडलर्स को कभी तनकीद करते हैं, कभी न्यूट्रल्स के ताने देते हैं, ये सब कुछ भूलने के लिए तैयार है। उनको एतमाद है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो है, लेकिन जो एक मुजवजा मुलाकात में तो अलेज मीटिंग कहूंगा, क्योंकि तमाम साइड उसको डिनाई तो नहीं कर रही लेकिन कंफर्म भी नहीं कर रही। प्रेसिडेंसी से हमने डिनाइल नहीं देखा, हमने ISPR से डिनाइल नहीं देखा, हमने बाकी जराये से डिनाइल नहीं देखा। जो कहा जा रहा है कि मुलाकात हुई है 2 बड़ों की, और उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं थे। बट बहरहाल एक प्रोसेस है। कुछ लोग अभी भी बड़ी हेविली इन्वॉल्व हैं, दे ट्राइंग टू ब्रिज द गैप्स। फैसल वावडा को भी आप सुना रहे थे, फैसल वावडा साहब भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, बिकॉज उनकी भी एक बहुत अच्छे ताल्लुकदार एक इम्पोर्टेंट पोजीशन में है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, बहुत कुछ हो रहा है। तो शामी साहब, क्या इमरान खान सिर्फ अब एक कदम पीछे हटे हैं, जो महाजराई थी एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो खत्म करना चाह रहे हैं, या आपके ख्याल में कोई कैलकुलेटेड मूव है? और क्या आपको लगता है कि इवेंचुअली इसका फायदा होगा इमरान खान साहब को या नुकसान होगा? देखें, इमरान खान साहब जो हैं, एक बात तो मेरा ख्याल बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, या इस पर उनका पुख्ता ईमान है। उनका ख्याल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। उनके कोई इंतखाबात जो हैं वो मुनक़िद नहीं हो सकते, उससे वो नताइज हासिल नहीं हो सकते जो कोई फरीक हासिल करने का तमन्नाई हो। उनकी अपनी जिंदगी अगर आप देख लें
تو اس میں بھی آپ اس رول کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ان کی پوری سیاست اگرچہ 26 سال کو محیط ہے اور بڑی لمبی سٹرگل ہے ان کی، لیکن یہ کامیابی سے ہمکنار اسی وقت ہوئی جب اسٹیبلشمنٹ سے ان کا معاملہ ہو گیا، اور جب انہیں اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑے تو یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جب وہ نیوٹرل ہو گئی، اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ اب آپ اپنے معاملات خود چلائیں. تو عمران خان صاحب کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جو مقتدرہ ہے اس پہ کون موجود ہے، اور اس کے حوالے سے وہ اپنے مستقبل کو بھی دیکھتے ہیں اور پاکستان کی سیاست کو بھی دیکھتے ہیں. اور میرا خیال ہے ان کی رائے کو ہم یکسر مسترد بھی نہیں کر سکتے. جو ہمارا ماضی رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب مشکل یہ آن پڑی ہے کہ ایک طرف تو کانسٹیٹیوشن ہے اور دوسری طرف خان صاحب کے مطالبات ہیں یا تقاضے ہیں. اگر تو آپ دستور کے مطابق چلیں تو پھر تو الیکشن اسی وقت ہوں گے جو مقررہ تاریخ ہے، اور نئی تقرری جو ہے اگر ہونی ہے تو وہ بھی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ہو جائے گی، نومبر کے آخر میں ہو جائے گی. تو کانسٹیٹیوشن کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو بھی وزیر اعظم ہو وہ اپنے اختیارات استعمال کرے. لیکن جو ہماری سیاست کا الجھاؤ ہے، جو ہماری معیشت کی حالت زار ہے، اور اس وقت سیلاب میں ہمارا 1/3 ملک ڈوبا ہوا ہے، 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں ان سے ان کی چھت چھن گئی ہے. تو ایسے حالات میں پھر حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کریں، دھکم پیل سے باز آ جائیں، اور اگر کوئی ان کے درمیان اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر معاملات کو سنبھالیں. اسی وجہ سے یعنی دیکھیے ہم تو جو آرزو کر رہے ہیں وہ اسی حوالے سے کر رہے ہیں، اور ہماری ملاقاتیں جو عمران خان صاحب سے اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے اور کچھ دوسرے حضرات سے ہوئی ہیں، ان کا پس منظر بھی یہی ہے. تو شامی صاحب ان ملاقاتوں میں جو آپ کی خان صاحب سے بھی ہوئی اس میں آپ یہ سمجھ پائے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت واضح طور پہ نظر آ رہی ہے، بلکہ ان کے کئی ناقد بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس وقت اگر الیکشن ہو گئے تو وہ کلوز ٹو 2/3 میجورٹی اف ناٹ 2/3 میجورٹی لے جائیں گے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ آرمی چیف بھی اپنا اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میں آؤں گا پھر کروں گا. اب تو پاپولر ہیں، وہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کو ضرورت نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں، پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ان کی سپورٹ حاصل ہو. ابھی 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ صوبوں میں ہماری حکومت ہے لیکن جب تک ووٹ نہیں ہوگا تب تک معاملات چلیں گے نہیں. کیا عمران خان کو اس بات کا کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ بے شک الیکشن تو جیت جائیں گے لیکن حکومت چلانے کے لیے ان کو کہیں نہ کہیں مدد کی ضرورت پڑتی رہے گی جیسے کہ اپنے پچھلے دور میں رہی ہے ان کو؟ دیکھیے یہ 2/3 اکثریت جو ہے جس کا اب دعویٰ کیا جا رہا ہے، اسی کا خواب دیکھتے دیکھتے ذوالفقار علی بھٹو صاحب 77 میں ماشاء اللہ کی نظر ہو گئے، اور اسی 2/3 اکثریت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے انتخابات میں وہ کچھ کیا جو آج بھی ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. اور یہی 2/3 اکثریت جب وزیر اعظم نواز شریف نے حاصل کر لی تو اس نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور انہوں نے ایک صدر کو چلتا کیا، ایک چیف جسٹس کو چلتا کیا، اس کے بعد ایک آرمی چیف کو چلتا کیا، اور جب دوسرے کی باری آئی تو ان کو خود اقتدار چھوڑنا پڑا. اب اگر خان صاحب جو 2/3 اکثریت کی آرزو میں بےتاب ہو رہے ہیں اور ان کے حالی موالی کہہ رہے ہیں کہ وہ 2/3 اکثریت حاصل کر لیں گے، ایک تو یہ بہت بڑا ہے. پاکستان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اور پاکستان کا جس پھیلاؤ ہے اس میں یہ کہنا کوئی 2/3 اکثریت جو ہے آسانی سے حاصل کر لے گا، میرا خیال ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. صحیح. خان صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انہوں نے اقتدار تو پہلے بھی حاصل کر لیا تھا. پاکستان میں اقتدار کو چلانے کے لیے لوگوں سے معاملے کرنے پڑتے ہیں، ان کو ساتھ لینا پڑتا ہے، اداروں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر اپنا معاملہ آگے نہیں چلا سکتے. اقتدار حاصل تو کر لیں شاید آپ، لیکن اس کی بقا ممکن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور خان صاحب اس کا تجربہ کر چکے ہیں. مالک صاحب ان کے اپنے تجربے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ راستے ذرا کشادہ کریں، صحیح باہیں کشادہ کریں، کوئی دروازے کھولیں.
اور کسی نہ کسی نقطے پر، کسی نہ کسی مقام پر، کسی نہ کسی ایجنڈے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے اگر وہ پھر اپنی ذات میں مگن رہیں گے شامی صاحب تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ وہ جیت کر بھی ہار جائیں گے۔ اچھا پاکستان میں لوگ مالک صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا حکومتی سطح پہ بھی کوئی تھنکنگ ہے؟ کیا حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں اس کو پریکٹیکلی کیا بھی جا سکتا ہے؟ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں یا آپ کے خیال میں اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں؟ نہیں، گورنمنٹ میں تو بڑی کلیئر تھنکنگ ہے کہ ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے ریزائن کرنے کا یا الیکشن جانے کا۔ ان کو زبردستی نکال دے تو نکال دے۔ اور میری کل بھی بات ہو رہی تھی بڑے امپورٹنٹ لوگوں سے پچھلے 2-3 دنوں سے، خاص طور پہ جب سے عمران خان صاحب نے یہ آفر دیا کہ ہم بات کریں اور یہ کریں، اور پھر پریزیڈنٹ صاحب کا بھی انٹرویو آیا جہاں انہوں نے کہا کہ جی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایگریمنٹ ہو جائے۔ وہ اس امید پہ ہیں کہ ابھی تو ان کو نظر آتی ہے سرٹن پولیٹیکل ڈیتھ۔ وہ یقین ہے ان کو کہ اگر گورنمنٹ اس وقت الیکشن میں جاتی ہے تو فارغ ہو جائے گی، اور ان کو فنڈامنٹلز بھی اکانومی کے امپروو ہوتے نظر نہیں آتے۔ لیکن کل کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، فرام اے ویری سینئر پرسن، اس نے کہا مالک یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آج اور اگلے 10 مہینوں میں کچھ بہتری آ جائے۔ تو ویئر وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ، یہ دا باٹم آف دا پٹ ہے، اس میں تو ہمیں افورڈ ہی نہیں کرتے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں، عمران خان صاحب کے پہلے بات کر رہے تھے، دیکھیں عمران خان صاحب بہت پاپولر ہیں اس وقت، ان کا اس وقت گراف چڑھا ہوا ہے، ان کو یقین ہے کہ وہ پاپولر پالیٹکس میں جیت جائیں گے۔ لیکن وہ یہ بھی ریلائز کر چکے ہیں کہ پاپولر پالیٹکس کی سٹیج پہ پہنچنے کے لیے ان کو پاور پالیٹکس کی مائن فیلڈ سے گزرنا ہے۔ یہ جو بھی باتیں چل رہی ہیں کہ کس کو ایکسٹینشن ہو نہ ہو کیسے ہو، یہ پاور پالیٹکس کی بات ہے۔ جب تک پاور پالیٹکس وہ نہیں ریزالو کر پائیں گے، وہاں پہ وہ ان کی کامیابی نہیں ہوگی، تو پھر نہ ان کو ارلی الیکشنز ملیں گے، نہ گورنمنٹ گھر جائے گی۔ ارلی الیکشنز اور گورنمنٹ کا جانا اس بات سے جڑا ہوا ہے کہ کیا عمران خان جو یہ لیبرنتھ ہے پاور پالیٹکس کی، اس کو کیسے نیگوشیٹ کرتے ہیں، کس طرح اس کے اندر نیویگیٹ کرتے ہیں، اپنا راستہ پاتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پاور پالیٹکس جس میں وہ یقین ہے ان کو کہ وہ جیتیں گے، وہاں تک پہنچنا بھی تو ہے نا۔ آپ کیا بہت پاپولر ہیں، لیکن اس پاپولرٹی کو ٹرانسلیٹ تو آپ نے الیکشن عوامی مقبولیت سے وہ شاید اپنی منزل نہ حاصل کر سکے۔ بہت بہت شکریہ